جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو رمضان کا یہ عظیم اور بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، رمضان کا یہ مہینہ ہم سے دھیرے دھیرے رخصت ہو رہا ہے۔ پہلا عشرہ اپنی اختتام تک پہنچنے والا ہے۔ رمضان میں جو اعمال صالحہ ہیں جس کا اہتمام ہم تمام کرتے ہیں، ان اعمال صالحہ میں سے ایک عظیم عمل صدقہ و خیرات ہے۔ اللہ عز و جل نے ہم سب کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں سے مال کی نعمت عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں اس نعمت کی اہمیت کو بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ ہماری زندگی اور معیشت کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ انسان کی ضرورتوں کا تعلق اس کے مال سے ہے، بلکہ دنیا میں انسان ایک دوسرے سے مسابقہ بھی کرتا ہے اس مال کے ذریعے سے۔ مال ہماری ضرورت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ انسان کی حاجت مال سے جڑی ہوئی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جو مال اللہ عز و جل نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اس مال میں صرف ہمارا حق نہیں ہے بلکہ دوسروں کا بھی حق ہے۔ اللہ عز و جل نے کہا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ جو مال لوگوں کے پاس ہے اس میں دوسروں کا حق ہے۔ فی اموالہم حق معلوم، کہ لوگوں کے مال میں معلوم حق ہم نے رکھا ہے۔ للسائل والمحروم، ضرورت مندوں کے لیے، مانگنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ اس میں مقرر کیا ہے، اور ہم سب کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس حصے کو اللہ عز و جل کے راستے میں نکال دیں، اور وہ دو شکلوں میں ہے۔ ایک ہے زکوٰۃ کی شکل، جو کہ واجبی حق ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے وہ پہلی فرصت میں زکوٰۃ کو ادا کرے۔ اور دوسرے صدقہ و خیرات، کہ انسان نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور اپنے مال کو خرچ کرے۔ یہ جو مال اللہ عز و جل نے دیا ہے، اس مال کی محبت ہم تمام کی دلوں میں پائی جاتی ہے۔ اللہ عز و جل نے کہا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ انسان مال کو بہت ٹوٹ کر کے چاہتا ہے، مال سے بہت محبت ہے انسان کی۔ اللہ عز و جل اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک انسان مال کی شدید محبت اپنے دل میں رکھتا ہے۔ یہ ہر انسان کے دل میں مال کی محبت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے امتحان ایمان کا یہ ہے کہ انسان اپنے اس مال کو جو اس کے لیے محبوب ترین ہے، اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کرے، یہ اس کے ایمان کی بہت واضح دلیل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّدَقَةُ برہان، آپ نے کہا صدقہ برہان ہے، دلیل ہے۔ صدقہ کس بات کی دلیل ہے؟ صدقہ ایمان کی دلیل ہے۔
کیونکہ انسان دنیا میں مال خرچ کرتا ہے تو عام طور پر وہ نفع کی امید رکھتے ہوئے خرچ کرتا ہے، ورنہ اپنے مال کو اپنے پاس وہ روک کر رکھتا ہے۔ والصدقۃ برہان، مال کی اتنی محبت ہونے کے باوجود اور ضرورت بھی ہونے کے باوجود اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نیکی کی جگہوں پر اسے خرچ کرتا ہے، والصدقۃ برہان، تو یہ دلیل ہے کہ اس انسان کے پاس مال سے بڑھ کر کے اللہ کی محبت ہے۔ اس انسان کے دل میں مال کی ضرورت سے زیادہ اسے جنت کی ضرورت ہے۔ اس انسان کے پاس مال کی خواہش سے زیادہ اللہ کی رضا کی خواہش ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنی ضرورت کو، اپنی خواہش کو اللہ عز و جل کے لیے قربان کرتے ہوئے مال کو خرچ کر رہا ہے۔ یہ انسان کے ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ عز و جل نے اہل ایمان کی صفات میں ذکر کیا، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومن کی واضح نشانی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کے راستے مال کو خرچ کرتا ہے، صرف خوشحالی میں نہیں، کافی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی، کیونکہ وہ اسے عبادت سمجھتا ہے اور اپنے ایمان کے لیے اور اپنے عمل کے لیے نشانی سمجھتا ہے۔ ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ اور صدقہ و خیرات کی جب بات آتی ہے، صدقے کا تعلق صرف مالداروں سے نہیں ہے۔ یہ تصور جو لوگوں میں ہے کہ مال وہ خرچ کرے جس کے پاس مال زیادہ ہے، صدقے کا یہ تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ نے جو بھی ہمیں دیا ہے اس میں سے آدمی خرچ کرے۔ اس وجہ سے اللہ نے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، قرآن میں تکرار سے اللہ نے کہا جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ صرف مالداروں کو نگاہ اٹھا کر دیکھے کہ وہ خرچ کرے نہیں، ہر مومن مرد عورت کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرتا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ ہماری طاقت جتنی ہے، ہماری حیثیت جتنی ہے، ہماری قدرت جتنی ہے اتنا ہم خرچ کریں۔ اللہ عز و جل نے یہ صدقہ و خیرات صرف خاص مالداروں کے لیے نہیں رکھا ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یہ ایمان کی واضح ترین دلیل ہے۔ اور سبحان اللہ، صدقہ و خیرات یہ ایسا موضوع ہے کہ عام طور پر اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے اہل علم کتراتے ہیں، کیونکہ جب صدقہ و خیرات کا موضوع آتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں آتا ہے کہ اس سے لوگ چندہ مانگتے ہیں، چندہ مانگتے ہیں۔ اس وجہ سے اچھے علماء، جید علماء جو مختلف موضوعات پر اللہ کے بندوں کو ترغیب دیتے ہیں، صدقے پر وہ بیانات نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ انہیں لگتا ہے کہ اس پر بیان کریں گے تو سامنے والا لگے گا اسے کہ ہم اپنے لیے چندہ مانگ رہے ہیں، اس وجہ سے وہ لوگوں کو اس کار خیر سے محروم کرتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ جو بڑے علماء ہیں امت کے وہ کہتے ہیں ہر حال میں علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو آگاہ کرے، کیونکہ ان کی آخرت کا تعلق ہے اس سے، صدقہ و خیرات ان کے نجات سے اس کا تعلق ہے، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی۔ اس وجہ سے اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہنی چاہیے، صرف رمضان میں نہیں، ہمیشہ ہوتی رہنی چاہیے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں عالم عرب میں آپ دیکھیں سبحان اللہ، وہاں کے لوگوں کی سخاوت اور وہاں کے لوگوں کا صدقہ و خیرات، ان کا خرچ آپ دیکھیں، ہر شہر میں آپ کو عربوں کی مسجدیں آپ کو ملیں گی جو انہوں نے تعمیر کی ہے، قرآن اور مصحف ملیں گے جو انہوں نے تقسیم کیے ہیں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کا علاج آپ پائیں گے جو انہوں نے وہاں رہتے ہوئے کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں اہل علم مسلسل اس کار خیر کی ترغیب لوگوں کو دیتے رہتے ہیں اور لوگ اسے مضبوط عمل صالح سمجھ کر اپنی زندگیوں میں اسے نافذ کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں سبحان اللہ، حتیٰ کہ خواتین کے نام کی کتنی مسجدیں آپ کو ہمارے شہر میں مل جائیں گی، کرناٹک میں مل جائیں گی، ہندوستان میں مل جائیں گی، کہ وہ خاتون عرب کی کوئی خاتون ہے وہ، لیکن اس کے باوجود پیسہ جوڑ کر کے اس نے اللہ کے گھر کو تعمیر کروایا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ صدقے کی اہمیت کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب صدقے کی بات آتی ہے تو اسے صرف آدمی چندے اور تعاون سے نہ دیکھے، بلکہ یہ میری اور آپ کی آخرت سے تعلق رکھنے والی چیز ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں یہ ہمارے لیے نجات کا باعث ہے، اور اس کے فضائل متعدد ہیں۔ اللہ عز و جل
جو بھی لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، آپ ایک دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے کتنا بڑھاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کی مثال جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی مثال ہے، ایک دانہ جو زمین میں دفن کیا گیا اور اس کے بعد انبتت 7 سنابل، وہ دانہ پودا بنتا ہے اور اس پودے میں 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 شاخیں نکلتی ہیں اور ہر شاخ میں 100 دانے لگ جاتے ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر ایک بالی پہ 100 دانے لگتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بڑھا کر کے دیتا ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے والوں کے لیے اللہ نے عظیم الشان مثال دی ہے کہ آپ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ نے کہا وہ ایک دانے کی طرح ہے، وہ دانہ دانہ نہیں رہے گا، وہ دانہ پودا بنے گا، بالیاں نکلیں گی، اس میں دانے اور اناج نکلے گا۔ یعنی آپ 1 روپیہ دیتے ہیں تو قرآن مجید کی اس مثال کے مطابق وہ 1 روپیہ 700 روپے کی درجے میں اللہ کے پاس ہے۔ ایک دانہ آدمی خرچ کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بڑھاتا ہے۔ اور اللہ عز و جل نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کے کہا اللہ کے نبی ہذہ ناقۃ مختومہ، کہا اللہ کے نبی یہ اونٹنی ہے جس میں نکیل لگی ہوئی ہے، کہ اللہ کے نبی اس اونٹنی کو میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لک بها یوم القیامہ 700 ناقۃ کلها مختومہ، آپ نے کہا تم نے ایک اونٹنی دی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں 700 اونٹنیاں دے گا اور 700 اونٹنیوں کے ناک میں بھی نکیل ہوگی۔ یعنی جیسے تم نے دیا ہے، ایک اونٹنی دی ہے، اللہ تعالیٰ 700 اونٹنیاں تمہیں دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو بتاتی ہے آپ 1 روپیہ دیتے ہیں، وہ ایک اللہ کے پاس نہیں رہتا ہے بلکہ اسے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور 700 سے زیادہ جتنا چاہے اللہ بڑھائے گا، اللہ تبارک و تعالی بندے کے اخلاص کے مطابق، اور اللہ اپنے فضل سے 700 سے چاہے جتنا بڑھا دے، اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا ہے۔ ایک اونٹنی اگر کسی نے دی، آپ نے کہا قیامت کے دن 700 اونٹنیاں اس کو حاصل ہوں گی۔ یہ صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس قدر محبوب اور مقبول عمل ہے، اور صدقہ کرنے والے لوگ یہ اللہ کے ملائکہ کے دعاؤں کے حقدار ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد الا وملکان ينزلان يقول احدهما اللهم اعطي منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعطي ممسكا تلفا۔ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر صبح جب انسان صبح کرتے ہیں وینزلان ملکان، 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، 2 فرشتے روزانہ اترتے ہیں، صرف رمضان میں نہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو لوگ تیرے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو انہیں بہتر بدلہ عطا فرما، ان کے مال میں عوض تو دے، ان کے مال میں برکت تو دے۔ اعطی منفقا خلفا، جو خرچ کر رہے ہیں انہیں بہترین بدلہ تو دے۔ اور آپ نے کہا دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ وہ لوگ جو تیرے راستے میں دینے سے اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں، اے اللہ تو ان کے مالوں کو تباہ کر دے، تو ان کے مالوں کو تباہ کر دے۔ اعطی ممسکا تلفا، ان کے مالوں میں نقصان کو تو لکھ دے کہ ہمیشہ نقصان ہی ہوتا رہے ان کو۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، صدقہ و خیرات کی فضیلت بھی ہے اور صدقہ و خیرات نہ کرنے والوں کے لیے وعید بھی ہے، دونوں ایک ساتھ ہے کہ دونوں فرشتے دعا کرتے ہیں، دینے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو بخیلی کے ساتھ روک لیتے ہیں ان کے حق میں دعا کر کے جاتے ہیں اللہ ان کے مال میں تو نقصان کو لکھ دے کہ وہ خرچ جو چیز 500 میں ہونی چاہیے 5 لاکھ میں بھی ان کی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نقصان مال میں لکھا گیا ہے۔ یہ فرشتہ دعا کر کے جاتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور صدقہ و خیرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں، خوشی کے ساتھ دیتے ہیں، اللہ عز و جل ان کے صدقات سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ کیسے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پچھلے زمانوں میں ایک انسان ہے جو راستے سے گزر رہا تھا، اچانک اس نے بادلوں پر کسی انسان کی نام کا تذکرہ سنا، کوئی کہہ رہا تھا بادلوں میں اسقی حدیقۃ فلان، کہ فلاں کے باغیچے پر بارش نازل کر دیں گے. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص وہیں کھڑا ہو گیا اور سننے لگا کہ بادلوں سے کسی انسان کا نام کا تذکرہ کر رہے فرشتے، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ بادل جا کر کہیں خوب برستا ہے اور پانی وہاں سے بہتے ہوئے ایک نالی کی شکل میں بہتے ہوئے کسی کے باغ میں داخل ہو رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شخص اس کو پیچھے پیچھے جاتا ہے یہاں تک کہ وہ باغ میں داخل ہوتا ہے. جب باغ میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کوئی انسان ہے جو کھیتی کر رہا ہے اپنے باغ میں، اور اسے وہ نام لے کر پکارتا ہے، اے فلاں. تو وہ تعجب سے کہتا ہے تم اجنبی ہو، تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے تمہارا نام بادل پر سنا ہے، کہ بادل پر کوئی کسی سے کہہ رہا تھا اسقی حدیقۃ فلان، فلاں کے باغیچے پر بارش اتارتے ہیں، میں نے وہاں تمہارا نام سنا. اور پھر اس نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح آخر وہ کون سا تمہارا عمل ہے کہ اللہ عز و جل تم پر اتنا مہربان ہے؟ اس نے کہا کہ میرا خاص عمل بس اتنا ہی ہے کہ میرے پاس جو مال ہے، جو میرے پاس منافع آتا ہے، میں 3 حصوں میں اسے تقسیم کرتا ہوں، ثلثہ فاتصدق بہ، 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک حصہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے نکال دیتا ہوں، وثلث آکل انا وعیالی، اور ایک حصہ میں اور میرے گھر والے کھاتے ہیں، وثلثہ ادخرہ وارجعہ الی ارضی، کہا کہ تیسرا حصہ دوبارہ میں زمین پر لگا کر دوبارہ میں کھیتی کرتا ہوں. میرے مال کے میں 3 حصے کرتا ہوں، ایک ثلث جب بھی مجھے منافع ملتا ہے، ایک ثلث 1/3 حصہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کا یہ خاص عمل ہے، اور اس خاص عمل کو اللہ نے کیا مقبولیت دی ہے کہ فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اس کے باغیچے پر بارش نازل کرتے ہیں، ان کے مالوں میں اللہ برکت دیتا ہے، ان کو اللہ تعالی مزید نوازتا ہے. جو اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بھلائی کے جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں کا خیال کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، بلکہ صدقہ جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہی آپ کا مال ہے جو آپ کے لیے باقی رہ جانے والا مال ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے کہا یقول ابن آدم مالی مالی، آپ نے کہا انسان کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے. اس کا مال تو بس کیا ہے؟ آپ نے کہا ما اکل فافنا وما لبس فابلا وما اعطى فاقتنا. آپ نے کہا انسان کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے. آپ نے کہا اس کا مال تو بس وہی ہے. آپ نے کہا ما اکل فافنا، کھایا اور ہضم کر دیا، وما لبس فابلا، پہنا اور بوسیدہ کر دیا. آپ نے کہا وما اعطى فاقتنا، اس کا اصل مال کون سا ہے؟ آپ نے کہا جو خرچ کر کے آگے بھیج دیتا ہے اور وہ آگے محفوظ ہو جاتا ہے. آپ نے کہا وما سوى ذلك فما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. آپ نے کہا اس کے علاوہ مال اس کا نہیں ہے، وہ تو چھوڑ کر لوگوں کے حوالے کر کے چلا جائے گا. انسان کا مال بس یہی ہے. آپ جو کھا رہے ہیں ابھی روزانہ کھا رہے ہیں، آپ جو پہن رہے ہیں، اور جو آپ صدقہ کر کے آخرت کے لیے تیار کر رہے ہیں، یہی آپ کا مال ہے. اور باقی جو کچھ ہے وہ تو پیچھے لوگوں کے لیے چھوڑ کر آپ جائیں گے. آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو لوگوں کے لیے رہ جائے گا. ہمارا مال وہ ہے جو ہم کھا لیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں، پہن کر بوسیدہ کر دیتے ہیں، اور آپ نے کہا آخرت کے لیے تیار کر کے آگے بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. آدمی جو کھا لیتا ہے وہ تو ختم ہو گیا، پہن لیتا ہے وہ تو بوسیدہ ہو گیا، لیکن جو اللہ کے راستے میں وہ آگے بھیج رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، وما اعطى فاقتنا، جو اللہ کے راستے میں بھیج رہا ہے اس کو اللہ محفوظ کرتا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ کہتا ہے وما تنفقوا من خیر تجدوه عند اللہ، تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں اس کا بدلہ تم ضرور پاؤ گے اللہ کے پاس، وہ محفوظ ہے اللہ کے پاس. سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری کو ذبح کیا گیا. اللہ کے نبی گھر کو آتے ہیں اور آ کر کے پوچھتے ہیں ما بقی منہا. آپ نے عائشہ سے پوچھا کیا بکری کا کوئی گوشت باقی رہ گیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما بقی الا کتفھا، کہ اللہ کے نبی صرف بکری کا جو شانہ ہے، سامنے کا حصہ ہے، اتنا ہی باقی رہ گیا ہے،
باقی سب صدقہ کر دیا. بکری ذبح کر کے پیر رسول کے گھر میں صرف بکری کا ایک شانہ سامنے کا حصہ باقی ہے, باقی سب صدقہ کر دیا. پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقی کلھا الا کتفھا. آپ نے کہا عائشہ بات ایسی نہیں ہے. حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی کچھ نہیں ہے, صرف بکری کا شانہ ہے. آپ نے کہا سب کچھ ہے, صرف بکری کا شانہ نہیں ہے. سب کچھ ہے یعنی پوری بکری کا ثواب ہمارے پاس ہے, صرف بکری کے شانہ جو اس کا سامنے کا حصہ ہے اس کا ثواب ہمارے پاس نہیں, کیونکہ ہم اسے کھا لیں گے. آپ نے کہا بقیہ کلھا, آپ نے کہا جتنا تم نے دے دیا ہے وہ سب باقی رہ گیا ہے, جو باقی نہیں ہے وہ بکری کا شانہ ہے. یعنی پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین کو بتایا کہ جو تم نے خرچ کر دیا ہے وہ اصل محفوظ ہے, اور جو ہمارے پاس ہے وہ تو ہم کھا کے ختم کر دیں گے, اس پر کوئی اجر انسان کو نہیں ملتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ جو بھی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تجدوہ عند اللہ, اللہ کے پاس اسے پورا پورا پائے گا. اور سبحان اللہ, قرآن مجید اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو قرض کہتا ہے. کئی جگہ پر آپ یہ پڑھتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے, کون ہے جو اللہ کو قرض دے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو کیا قرض کی حاجت ہے؟ نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کو کوئی قرض نہیں چاہیے, وہ بے نیاز ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے وہ خرچ نہیں ہے, وہ قرض ہے, اور اللہ تعالیٰ اس قرض کو واپس کرتا ہے. وما تنفقوا من شیء, جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ عز و جل فہو یخلفہ, اللہ تعالیٰ اسے واپس کرتا ہے. اہل علم کہتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں جتنا بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے واپس کرتا ہے, کیونکہ وہ قرض ہے, اور اللہ تعالیٰ واپس کرتا ہے تو جتنا دیا ہے اتنا نہیں بلکہ اصل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اضافہ کر کے واپس کرتا ہے. جو بھی انسان اللہ کے راستے میں دے اللہ تعالیٰ اسے اضافہ کر کے واپس کرتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں وہ لوگ جو سخی ہیں, جواد ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں, آپ انہیں زندگی میں نہیں دیکھیں گے. کبھی ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ایک آدمی جو بہت سخی ہے ہمیشہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے, آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ خرچ کرتے کرتے کنگال ہو کر روڈ پر آ گیا. ایسا آپ نے کسی سخی کو نہیں دیکھا ہوگا جو دیندار پرہیزگار ہے, جو اپنے مال سے اللہ کے گھر کو دیتا ہے, مدارس کو دیتا ہے اور کمزوروں کو دیتا ہے, یتیموں بیواؤں پر خرچ کرتا ہے. آپ نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ خرچ کر رہا ہو زندگی بھر اور آخر عمر میں جا کر کے وہ کنگال ہو گیا ہو. ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کروڑ پتی, ارب پتی, ملینر تھے, لیکن ایسا نقصان ہوا کہ وہ عام لوگوں سے بھی زیادہ نیچے درجے میں آ گئے, کوئی چیز ان کے پاس باقی نہیں رہی. دسیوں مثالیں ہیں ایسی. لیکن جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں محتاج نہیں بناتا ہے, بلکہ وہ اللہ کے راستے میں قرض ہے اور قرض کو اللہ تعالیٰ واپس کرتا ہے, اضافے کے ساتھ واپس کرتا ہے. یہ صدقہ و خیرات کی عظیم فضیلت ہے. اور میرے محترم بھائیوں, صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ یہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے, آخرت میں نجات کا سبب ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. آپ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب انسان مر جاتا ہے مرنے کے ساتھ ہی اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے. آپ نے کہا صدقۃ جاریہ, ایک ہے صدقہ جاریہ کہ ایسا خرچ اس نے کر دیا جو باقی رہ گیا ہے اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ برابر اس کو لکھتا رہے گا, برابر اس کو لکھا جاتا رہے گا. آپ نے سب سے پہلے کہا صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ یعنی صدقہ اللہ عز و جل نے ایک شکل اس کی ایسی رکھی ہے کہ اگر آپ نے ایسا صدقہ کیا ہے جو رہ جاتا ہو, جیسے اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا ہو یا تعمیر میں حصہ لگانا ہو یا کنواں کھدوانا ہو یا مصحف تقسیم کرنا ہو, ایسی چیزیں جو رہ جاتی ہیں جو ختم نہیں ہوتی ہیں, صدقہ جاریہ پر رسول نے فرمایا مرنے کے بعد بھی انسان کے نامہ اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے ہر مسلمان کو مسابقہ کرنا چاہیے, اور زندگی میں مرنے سے پہلے پہلے ضرور یہ کوشش کیجئے کہ کوئی نہ کوئی صدقہ جاریہ ہمارا رہ جائے جو مرنے کے بعد بھی جاری رہے. سبحان اللہ, شیطان انسان کا کتنا بڑا دشمن ہے, کتنا بڑا دشمن ہے کہ انسان کے پاس مال ہے,
ڈھیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے، لیکن وہ توفیق سے محروم ہے، توفیق سے محروم ہے، اس نے صدقہ جاریہ کا کوئی انتظام نہیں کیا اور اسی حال میں دنیا سے چلا گیا کہ اس نے کوئی صدقہ جاریہ کا انتظام نہیں کیا، اور جانے کے بعد اس کے نامہ اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اگر وہ اللہ کا بندہ چاہتا تو ایسا کچھ انتظام کر کے جاتا کہ مرنے کے بعد 100 سال 200 سال 300 سال جب تک وہ اللہ کا گھر ہے، جب تک وہ صدقہ باقی ہے، جب تک وہ کنواں باقی ہے، تب تک برابر اجر کا سلسلہ اسے مل سکتا تھا۔ مگر یہ محرومی کتنی بڑی محرومی ہے، سبحان اللہ، کہ نیکی کا اتنا اچھا موقع ہو پھر بھی اس موقع کو وہ ضائع کر دے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ نے دیکھا جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں ہمارے آپس میں جذبات کیسے ہیں اور انسان کی خود غرضی کا عالم کیسا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہو کہ میں جس دور میں جی رہا ہوں مجھے پوری امید ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے رشتہ دار، میری اولاد، میرے گھر والے میرے لیے خوب دعا کریں گے، خوب صدقہ و خیرات کریں گے۔ جب زندہ رہتے وہ نہیں کر رہے ہیں، مرنے کے بعد کیا کریں گے آپ بتائیے؟ زندہ رہتے رہتے انسان پہ بوجھ بن جاتا ہے، مرنے کے بعد کون کرے گا الا ماشاء اللہ۔ عقل مند انسان وہ ہے جو جانے سے پہلے انتظام کر کے جائے، اس دنیا میں جانے سے پہلے جس دنیا میں جانے کے بعد لوٹ کر وہ آ نہیں سکتا ہے، اگر صدقے کا انتظام کر دے۔ آپ نے جب وبا پھیلی آپ نے دیکھا سبحان اللہ ایسے ایسے مناظر، دنیا کے مالدار ترین اشخاص جب ان کا انتقال ہوا، اپنے پیچھے انہوں نے انبار چھوڑے مال کے، سونے چاندی کے، لیکن ان کی اولاد ان کے جسم کو چھونے کے لیے تیار نہیں، ان کے جسم کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ اسپتال والوں سے کہہ دیا دفنا دو ہمارے باپ کو، ہماری ماں کو۔ اب سوچئے جس نے دنیا میں اپنی اولاد کے اتنا سب کچھ چھوڑا، اس کی اولاد اس کے جسم کو لینے کے لیے بھی نہیں آئی، آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ کیا ہوگا مرنے کے بعد؟ میرے محترم بھائیو، عقل مندی یہ ہے کہ انسان زندہ رہتے ہوئے آنے والی زندگی کے لیے اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا، جہاں ضرورت ہو پانی کے لیے پانی کا انتظام کرنا، اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لگانا، کسی کی کفالت کرنا، کسی پر خرچ کرنا، کسی محتاج کا نکاح کرانا۔ اگر انسان ان اعمال صالحہ کی تیاری کر لے، اللہ عز و جل مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ اس کے لیے جاری رکھے گا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں سبحان اللہ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کے بارے میں پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری بیان فرمائی۔ آپ نے کہا کہ یہ جو صدقہ انسان خرچ کرتا ہے، یہ صدقہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ انسان کے لیے دنیا میں بھی انتہا درجے میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داووا مرضاکم بالصدقہ، آپ نے کہا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، بیماروں کا علاج صدقے سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے اور وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، صدقہ و خیرات کا عظیم فائدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس کی وجہ سے بیمار کو شفا دیتا ہے۔ داووا مرضاکم بالصدقہ۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک انسان آ کر کہتا ہے، عبداللہ بن مبارک سے کہتا ہے امام میرے پیر میں ایک پھوڑا ہے جو کافی عرصے سے ہے، جو بڑی تکلیف دیتا ہے، اور میں نے بہت علاج کرایا لیکن میں شفایاب نہیں ہو سکا، اور وہ پھوڑا ایسا ہے جو بار بار تازہ ہوتا ہے، سوکھتا ہے پھر تازہ ہوتا ہے، اور میں شفایاب نہیں ہو پا رہا ہوں، آپ مجھے رہنمائی کیجئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیکھو فلاں بستی کو جاؤ، اس بستی میں مسلمانوں کو پانی کی بڑی تنگی ہے، تو وہاں کنواں کھدواؤ، اور مجھے یقین ہے جب وہاں تم کنواں کھدواؤ گے وہاں سے پانی ابلے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے زخم کو سکھا دے گا، جاؤ صدقہ کرو۔ وہ اللہ کا بندہ جاتا ہے اس علاقے میں مسلمانوں کے جہاں پانی کی تنگی ہے، وہاں وہ کنواں کھدواتا ہے، جب وہاں سے پانی ابلتا ہے پھر اس کے بعد امام عبداللہ بن مبارک کے پاس کچھ دنوں کے بعد آ کر کہتا ہے امام میرا پیر مکمل شفایاب ہو گیا، ایسے ہو گیا گویا کہ میں بیمار تھا ہی نہیں۔ کیوں؟ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داووا مرضاکم بالصدقہ، کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، کیونکہ یہ اللہ کے بندے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کو پسند ہے کہ ہم ایک دوسرے پر رحم کریں۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں بیمار جب بیمار ہوتا ہے روزہ قضا کرنے کی طاقت نہ ہو، اسلام کہتا ہے مسکین کو فدیہ دے دو، کھانا کھلا دو، زکوٰۃ مسکینوں کو دو، فقراء کو دو، یعنی عبادتوں میں کمی بھی ہو جاتی ہے تو اسلام کہتا ہے اللہ کے بندوں کو دے دو، غریبوں کو دے دو، محتاجوں کو
کو دے دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ انسان کے صدقے کا اثر اس کے جسم پر بھی ہوتا ہے، اس کی بیماری میں اسے فائدہ ہوتا ہے، جو پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، داؤ مرضاکم بالصدقہ۔ اور میرے محترم بھائیوں، آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی جب دیکھتے، ضرورت مندوں کو دیکھتے، آپ علیہ السلام کا چہرہ تبدیل ہو جاتا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کا وقت تھا، دن چڑھ گیا تھا، اللہ کے نبی کے پاس قبیلہ مزر کے کچھ مسلمان آئے۔ کس حال میں آئے؟ بہت بری حالت تھی ان کی، بہت بری حالت تھی ان کی، پیروں میں چپل نہیں تھے، جوتے نہیں تھے، جسم پر ٹھیک سے لباس نہیں تھا، کچھ ٹکڑے انہوں نے اپنے جسموں پر لپیٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دیکھا، تغیر وجہہ، اللہ کے نبی کا چہرے کا رنگ اڑ گیا، ان کو دیکھ کر کے، ان مسلمانوں کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر کے اندر آئے، پھر آپ باہر نکلے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، اور ظہر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی، اور آپ نے اہل ایمان کو ابھارا صدقے کے لیے۔ آپ نے کہا رجل تصدق بدینارہ ودرہمہ وثوبہ، آپ نے کہا تصدقوا ولو بشق تمرۃ، آپ نے کہا اللہ کے بندو اپنے دینار میں سے خرچ کرو، درہم میں سے خرچ کرو، کپڑوں میں سے خرچ کرو، اگر کچھ نہیں ہے ولو بشق تمرۃ، کھجور کا ٹکڑا بھی ہو تو وہ بھی صدقہ کرو۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو ترغیب دی۔ کہتے ہیں جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ، ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں اور اپنے گھر جا کر کے دراہم سے بھری ہوئی تھیلی لاتے ہیں، جو پیسوں سے بھری ہوئی ہے، اتنی زیادہ وزنی وہ تھیلی تھی، صحابی کو ٹھیک سے اٹھانے نہیں ہو رہا تھا، اور لا کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قبیلے مزر کے مسلمانوں کے لیے صدقہ کرتے ہیں، اور انہیں دیکھ کر صحابہ کا پورا مجمع اٹھتا ہے اور اپنے گھروں کو جاتے ہیں، جو ان کی طاقت ہے وہ لے کر کے آتے ہیں، حتیٰ کہ مسجد کے پاس 2 ڈھیر جمع ہو گئے، کپڑوں کا ڈھیر، اناج کا ڈھیر، اور پیسے تو جمع ہوئے ہی تھے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اتنا سب کچھ جمع ہو گیا ہے، اللہ کے نبی استنار وجہہ کأنہا مذہبہ، اللہ کے نبی کا چہرہ روشن ہو گیا، گویا کہ سونے کا ٹکڑا ہے آپ کا چہرہ، اتنا اللہ کے نبی خوش ہو گئے، اور آپ نے اس قبیلے مزر کو پورے کا پورا دے دیا کہ جاؤ اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ میرے محترم بھائیوں، صدقہ و خیرات ہمیں آپس میں جوڑتا ہے، ہم ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ ایک افسوس کی بات کیا ہے جانتے ہیں؟ بہت افسوس کی بات ہے، یہ اللہ عز و جل ہمیں معاف فرمائے، جب مسلمان محتاج بن کر ہمارے پاس آتا ہے، ضرورت مند بن کر ہمارے پاس آتا ہے، یا کوئی مسجد کا کام لے کر آتا ہے، مدرسے کا کام لے کر آتا ہے، ہم اس کے ساتھ ایسے تعامل کرتے ہیں نہ جانے وہ کون ہے، نہ جانے وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ میرے بھائی، وہ ہماری قوم کا ہے، وہ ہم میں سے ہے، وہ مسلمان ہے۔ اگر قوم کے مسائل قوم کے سامنے نہیں رکھیں گے تو کہاں جا کر رکھیں گے؟ آپ بتائیے، کیا ہم اپنے مسائل مسجد کے، مدرسے کے، بیماروں کے مسائل کا مشرکوں کو جا کر بتائیں گے؟ ہم بحیثیت قوم اگر ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کریں گے تو مسائل آخر بولیں گے کہاں؟ پیر رسول کو دیکھیے، وہ آنے والے بھی صحابہ ہیں اور دینے والے بھی صحابہ ہیں۔ بحیثیت قوم ہم اتنے پیچھے ہو گئے ہیں کہ ہم کمزوروں کو ایسا سمجھتے ہیں وہ ہم میں سے ہی نہیں ہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ اپنی بچی کی شادی نہیں کر پا رہا ہے، ایسے سمجھتے نہ جانے وہ حقیر اور ذلیل ہے۔ میرے بھائی، وہ آپ کی قوم کا آدمی ہے، وہ آپ میں سے ہے، آپ اسے خرچ کر رہے ہیں، وہ آپ اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں، آپ اپنی آخرت کو تیار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ تصور نہیں ہوتا تھا جو آج تصور ہے۔ پورا قبیلہ آیا اور آپ نے صحابہ سے جمع کر کے ان کو دے دیا تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں۔ میرے بھائی، یہ مدارس آپ کے ہیں، یہ مساجد آپ کے ہیں، یہ غربا مساکین یہ ہمارے اپنے بھائی ہیں، یہ ہم میں سے ہیں۔ اگر ہماری ضرورت پوری نہیں ہوگی، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بات کریں گے، پھر کہاں جا کر بات کریں گے؟ آپ بتائیے۔ لہٰذا میرے محترم بھائیوں، یہ رویہ بدلنے کی ضرورت ہے کہ انہیں دیکھنا، حقارت کے ساتھ دیکھنا، نہ جانے کون لوگ آ گئے ہیں، کہاں سے آ گئے ہیں۔ میرے محترم بھائی، یہ مسلمان قوم ہے، یہ مسلمان ہیں، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، جہاں توحید کی، سنت کی بات ہوتی ہے، یہ ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں جو ضرورت مند ہو گئے ہیں۔ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام جو ضرورت مند ہوتے، آپ ان کی ضرورت کا خیال رکھ کے خرچ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کبھی نعوذ باللہ نہ ان کی تحقیر کرتے، نہ کبھی انہیں دور بھگاتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، یہودی نے
سلمان فارسی سے کہا کہ اگر تم اتنا دو گے تو ہی میں آزاد کروں گا. یہودی تھا, ان کا مالک تھا وہ. کہا اگر تمہیں محمد کے پاس جانا ہے تو اتنا تم دے دو, میں تمہیں آزاد کر دوں گا. حضرت سلمان فارسی نے پیر رسول کو جا کر بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اچانک کہیں سے مال آیا. مال آنے کے فوراً بعد آپ نے کہا کہاں ہے سلمان فارسی. آپ نے فوراً ان کو یاد کیا اور آنے کے بعد آپ نے ان کو دے دیا, جاؤ اپنے آپ کو آزاد کرا لو. یہ میرے نبی کی سنت ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ کے نبی اس طرح خیال رکھتے تھے. بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری عمر میں جب اللہ نے فتوحات دی اور مال مسلمانوں کو زیادہ آنے لگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی مسلمان ایسا ہے جس کے اوپر قرض باقی رہ گیا ہو اور وہ انتقال کر جاتا ہے, میں اس کو ادا کر دوں گا, اور رہا اس کا اپنا مال تو اس کے بچوں پر خرچ کرو, رہی بات قرض کی تو میں اسے ادا کر دوں گا. یہ اللہ کے نبی نے ذمہ داری لی کہ میں ادا کر دوں گا اور اس کا اپنا مال اس کے بچوں پہ خرچ کر دینا. سبحان اللہ. کیونکہ ہم بحیثیت قوم صدقہ و خیرات کے ذریعے سے ایک دوسرے کو ہم تعاون کرتے ہیں, اور صدقہ ایسا لفظ اس کو بنا دیا گیا نعوذ باللہ کہ لوگوں کو تحقیر. اس وجہ سے میں نے بتایا علماء اس پر بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں کہ اس موضوع پہ بولنا بھی چاہیے کہ نہیں, نہ جانے لوگ ہمارے کیا سمجھ بیٹھیں گے. میرے محترم بھائیوں, بحیثیت قوم ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ایک دوسرے کی ضرورت پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے, اور یہ صدقہ ہمارے لیے اللہ عز و جل کی یہاں قربت کا باعث ہے, نجات کا سبب ہے. اسی لیے مشہور حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مردوں کو نہیں, آپ نے عورتوں کو بھی صدقہ کرنے کی تعلیم دی. صحیح بخاری کی روایت ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے عید کے خطبے میں آپ نے کہا اریت النار فرأیت اکثر اہلها النساء. آپ نے کہا مجھے جہنم دکھائی گئی. اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت, آپ نے کہا مجھے جہنم دکھائی گئی. ما رأیت منظرا قط افظع من, آپ نے کہا میں نے جہنم سے زیادہ خطرناک منظر کبھی نہیں دیکھا. آپ نے کہا فرأیت اکثر اہلها النساء, آپ نے کہا میں نے جہنم میں دیکھا جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہے, خواتین کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جہنم سے آزاد کرانے کے لیے آپ نے کہا یا معشر النساء تصدقنا, آپ نے کہا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو, میں نے تمہاری اکثریت جہنم میں دیکھی ہے. صحابیہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا وجہ ہے کہ ہم جہنم میں زیادہ ہیں؟ آپ نے کہا تکفرن العشیر, تم شوہروں کے ناشکری ہوتی ہو, نافرمان ہوتی ہو, وتکثرن اللعنہ, اور کثرت سے لعن طعن کرتی ہو, اس وجہ سے جہنمیوں کی بڑی تعداد خواتین کی ہے. آپ نے کہا اس سے نکلنا ہے, اپنی اصلاح کرو اور صدقہ کرو, کیونکہ صدقہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. بلکہ سبحان اللہ, آخر کیا تاثیر ہے صدقے کی کہ قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, اے لوگوں خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے, مِن قبل ان یأتی احدکم الموت, اس سے پہلے کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے, فیقول احدکم, اور تم میں سے کوئی کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب, اے میرے رب مجھے مہلت دے, تھوڑی اور مہلت دے, فاصدق واکم من الصالحین, میں صدقہ کروں گا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا. اے اللہ تو مہلت دے. میرے محترم بھائیوں, اتنی نیکیاں ہیں, اتنے اعمال صالحہ ہیں, آخر کیا وجہ ہے کہ مرنے والا اللہ سے مہلت مانگتا ہے اور مہلت مانگتے ہوئے بھی کہتا ہے اے اللہ مجھے صدقہ کرنے کی مہلت دے. آخر مرنے والے کو کیا نظر آتا ہے کہ اسے صدقہ یاد آتا ہے کہ اللہ تو مجھے صدقے کا موقع دے, وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, وقت آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دیتا ہے. میرے محترم بھائیو, زندہ رہتے ہوئے صحت کی حالت ہی میں اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کر کے ذخیرہ آخرت تیار کر لیجئے, کیونکہ اللہ عز و جل موت کے وقت کسی کو مہلت نہیں دے گا. بلکہ اگر کسی کا انتقال بھی ہو گیا, جو ان کے وارثین ہیں, اگر وہ اپنے میت کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں تو جو صحیح طریقہ اسلام نے ہے, جن چیزوں سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے اس میں سے صدقہ ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ ان امنی افتتلت, کہا اللہ کے نبی میری والدہ کا انتقال ہو گیا, اچانک انتقال ہو گیا. اے اللہ کے نبی مجھے لگتا ہے اگر میری ماں کو بات کرنے کا موقع ملتا تصدقت تو مجھے صدقہ کرنے کے لیے ضرور بولتی, لیکن اچانک انتقال ہو گیا میری ماں کا اور وہ کچھ کہہ نہیں سکی. اے اللہ کے نبی کیا میں صدقہ کر دوں؟ فلہا اجرہا, اور میں صدقہ کروں گا تو کیا میری ماں کو اس کا اجر ملے گا؟ پھر رسول نے کہا نعم, ہاں ضرور ملے گا. اگر تم اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرو گے تمہاری ماں کو اس کا اجر ضرور ملے گا. اور ایک صحابی نے آ کر اپنے والد کے بارے میں پوچھا, آپ نے وہاں پر بھی یہی کہا کہ اگر تم اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ کرو گے اس کا اجر آخرت میں برزخ میں مل جائے گا. سبحان اللہ. یعنی صدقہ ایسی چیز
چیز ہے کہ مرنے کے بعد بھی میت کے حق کے طور پر ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی وہ کرتا ہے اللہ عز و جل اس کے ذریعے سے میت کو نفع پہنچاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، مومن کو چاہیے کہ بخل سے بچے، شح سے بچے۔ بخل اور شح کیا ہے کہ انسان حد درجے مال کا لالچی ہو، اور یہ فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا، آپ نے کہا لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مومن کو چاہیے شح سے بچے، بخل سے بچے۔ کیا ہے بخل اور شح؟ کہ انسان حد درجے مال کا لالچی ہو، اور مال الہاکم التکاثر، اور پھر اسے گن گن کر کے جمع مال وعددہ، جمع بھی کرتا ہے، گن گن کر رکھتا ہے کتنے ہوئے ہیں، اور ڈھیر بنا کر کے رکھتا ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضہ، اسے خزانہ بنا کر رکھتا ہے، اور اس میں سے کچھ بھی دینے کے لیے اس کا دل مائل نہیں ہوتا ہے۔ یہ بخل اور یہ شح انسان کو تباہ کر دے گی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ہمارا اپنا گھاٹا ہے، اپنا گھاٹا ہے۔ کتنا کام ہے جو باقی ہے امت مسلمہ کا، دعوت اللہ کے لیے کتنے مال کی ضرورت ہے، کتنی مسجدوں کی ضرورت ہے، کتنے خیر کے کاموں کی ضرورت ہے، کتنی کتابوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کے بندو، بہت ضرورتیں ہیں جو دعوت کام کے لیے ہم سب کے ذمہ آتی ہیں۔ اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں انسان مال جمع کر کر کے رکھتا ہے۔ کہتے ہیں ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، جو لوگ صدقہ نہیں کرتے ہیں اور مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اپنے مال کے بارے میں خوش ہو جائیے، دو میں سے ایک آپ کے ساتھ ضرور ہوگا، لوارث او لکارث۔ ہر بخیل کو دو چیزوں کا انتظار کرنا ہے، یا تو انتظار کرو کہ اللہ آپ کا مال غارت کر دے گا، انتظار کرو ان قریب آپ کا مال چلا جائے گا، کہیں نہ کہیں جائے گا، او لوارث، یا انتظار کرو آپ کے وارث کا جو آپ کا مال آگ میں جلا دے گا، آپ کا پورا مال برباد کرے گا۔ جو بخیل آخرت کے لیے تیاری کر کے نہیں جاتا، دو چیزوں کا اسے انتظار کرنا ہے، یا حادثے کا انتظار کرنا ہے کہ کسی نقصان میں سب چلا گیا، یا انتظار کرنا ہے وارث کا جو عیاشی کر کے پورا مال حرام میں لگائے گا۔ اس وجہ سے اہل علم نے کہا وہ لوگ جو اپنے پیچھے آخرت کی تیاری کر کے نہیں جاتے، میرے محترم بھائی، جو مال آپ پیچھے چھوڑ کر جاتے، اگر آپ نے آخرت کی تیاری نہیں کیے تو کیا ہوگا؟ آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا، اس مال کا حساب بھی اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا۔ لہٰذا میرے محترم بھائیو، رمضان کی اس مہینے بالخصوص ہم سب کو چاہیے صدقہ و خیرات کا خاص اہتمام کریں۔ صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بالخصوص کان اجود، آپ نے کہا آپ کے بارے میں کہتے ہیں سب سے آپ سخاوت کرتے تھے، من الریح المرسلہ، آپ کی سخاوت بالکل ہوا کی طرح ہوتی تھی، خوب آپ خرچ کرتے تھے۔ یہ صدقہ و خیرات کا موسم ہے، لہٰذا مومن کو چاہیے کہ کھل کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اچھی جگہوں پر خرچ کرے، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے خیر کے کاموں میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں سبحان اللہ، یہ کیسا دل ہے۔ اہل علم کہتے ہیں آدمی کا جہاد سے اور صدقے سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہ آدمی جو صدقہ نہیں دے سکتا وہ اللہ کے راستے میں لڑ بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ جہاد اور صدقہ دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے راستے میں لڑنے کی وہی طاقت رکھ سکتا ہے جو اپنا مال لٹانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر وہ مال بھی نہیں دے سکتا تو اللہ کے راستے میں لڑ بھی نہیں سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے غزوہ تبوک کے بارے میں کہا مدد کرو، خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ 300 اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو سامان سے لدے ہوئے تھے اور تجارت کر کے نفع سے لوٹے تھے، 300 اونٹ اللہ کے نبی کو دے دیے۔ پھر اس کے بعد جاتے ہیں 1000 دینار لا کر کے جو سونے کے ہیں اللہ کے نبی کے گود میں لا کر کے رکھ دیتے، جسے اللہ کے نبی دیکھ کر کے کہتے ہیں آج کے بعد عثمان کو کسی عمل کا نقصان نہیں پہنچے گا، آج کے بعد کسی نقصان کا انہیں خوف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کی شجاعت، ایمان، بہادری اور اللہ سے محبت کو دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو آپ سب کو رمضان میں بالخصوص اور عمومی طور پر صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے ذخیرہ آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد، مدارس اور خیر کی جگہوں پر خرچ کرنے والا اور ہماری موت کے بعد اللہ تعالیٰ نیکیوں کے سلسلے کو جاری رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محروم نہ بنائے، ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو مرنے کے ساتھ ہی جن کے نامہ اعمال ہمیشہ بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں سے ہرگز نہ بنائے۔ ایسی نیکیاں ہمارے بعد رہ جائیں جو صدیوں تک ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، ہمیں صالح پر رکھے، اپنے پاس بلائے، اس حال میں بلائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے راضی ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔